بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹ 1۔ یہ آڈیو بک ہے اسلام کیا ہے، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے، بہت مشہور اور معروف۔ اس کی آڈیو بک تیار کی جا رہی ہے۔ ہمارے جو بھائی اور بہنیں کتاب پڑھ سکتے ہوں ان سے تو یہی درخواست ہے کہ وہ اس کتاب کو خود پڑھیں اور جانیں کہ اسلام کیا ہے، اور جو کسی مشغولیت کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے یا ہماری وہ بہنیں جن کو پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، تو ان کے لیے اس کا سن لینا بھی انشاءاللہ مفید ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کتاب شروع کی جاتی ہے۔ اس کتاب میں سب سے پہلے اسلام، اس کتاب کا مختصر سا تعارف لکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی حقیقت اور اس کی تعلیم سے مسلمانوں کو واقف کرنے اور ان میں ایمانی روح اور دینی زندگی پیدا کرنے کے لیے یہ کتاب خاص غور اور توجہ سے لکھی گئی ہے۔ اس میں 20 سبق ہیں، جن میں سے ہر ایک میں دین کے کسی ایک اہم شعبے کی تفصیل اور وضاحت قرآن و حدیث سے کی گئی ہے۔ ہر سبق اپنے موضوع پر گویا ایک مستقل مضمون اور مؤثر خطبہ ہے۔ زبان نہایت شیریں اور آسان ہے، کم پڑھے لکھے لوگ اور بچے بھی انشاءاللہ خوب سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ اصحاب نظر انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ اس کتاب کی تالیف اور اشاعت وقت کے ایک اہم دینی مطالبے کا جواب ہے۔ اس کے بعد حضرت نے شکر نعمت کے تحت عنوان کے تحت اپنے تأثرات کا اظہار فرمایا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عاجز بندے یعنی حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عاجز بندے پر جو بے شمار اور بے حساب احسانات فرمائے ہیں، ان میں سے ایک اس چھوٹی سی کتاب اسلام کیا ہے کی تالیف بھی ہے۔ 1947 کے انقلاب کے بعد بڑی شدت اور قوت کے ساتھ دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اس وقت کا سب سے اہم اور سب سے زیادہ ضروری دینی کام یہ ہے کہ مسلمانوں میں اسلام کی واقفیت کو عام کرنے اور اسلام کے ساتھ ان کے تعلق کو گہرا اور مضبوط کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اس سلسلے میں ایک ایسی کتاب کی تالیف کی ضرورت بھی محسوس ہوئی جو اسلام کی ضروری تعلیمات پر حاوی ہو، اور جس کا طرز کچھ دعوتی اور کچھ تعلیمی ہو، اور جس کی زبان سلیس اور آسان ہو، اور اس کی ضخامت بھی زیادہ نہ ہو۔ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس تصنیف کے وقت خصوصیت سے پیش نظر کم تعلیم یافتہ یا نا تعلیم یافتہ قسم کے عام مسلمان ہی تھے، اور انہی کی حالت اور ذہنیت کا اس سے زیادہ لحاظ رکھا گیا تھا، اس میں زیادہ لحاظ رکھا گیا تھا۔ لیکن جب کتاب چھپ کر مختلف طبقوں میں پہنچی تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص فضل و کرم سے مسلمانوں کے قریب سبھی طبقوں نے یہ کتاب یکساں طور پر مفید ہے۔ اس سلسلے میں اس واقعے کے ذکر سے مجھے خاص خوشی ہے کہ اللہ کے بعض بندوں نے اس کتاب کو پڑھ کر اس کی اشاعت کو ایک دینی خدمت اور تبلیغی جدوجہد سمجھتے ہوئے مسلمانوں میں اس کو پھیلانے کی محض لوجہ اللہ کوشش کی، حتیٰ کہ اس کے لیے انہوں نے دورے بھی کیے۔ ان مخلصین کی اس للہ تعاون کا یہ عاجز بندہ شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جس کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے وہی ان کو اپنے اس بندے کی طرف سے بھی اس کا صلہ دے گا۔ اسی طرح بہت سے مدارس میں یہ کتاب بغیر کسی تحریک اور کوشش کے داخل نصاب بھی کر لی گئی، پھر مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہوا، اور گجراتی ترجمہ تو اس ناچیز مصنف کی اجازت ہی سے کئی جگہ سے اور کئی بار شائع ہو چکا ہے۔ اور سب سے زیادہ عجیب و غریب اور نہایت خوشکن بات یہ ہے کہ بہت سے ہندو صاحبان نے اس کو پڑھ کر اس کے ہندی ایڈیشن کے لیے شدت سے تقاضا کیا۔
بمبئی کے ایک سفر میں ایک اردو خواں ہندو فوجی افسر نے یہ کتاب میرے ایک رفیق سفر سے لے کر پڑھنا شروع کی اور ایسے شوق اور انہماک سے پڑھی کہ قریب قریب پوری کتاب پڑھ ڈالی۔ اور جب ان کو میرے اسی رفیق سے یہ معلوم ہوا کہ میں اس کتاب کا مصنف ہوں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اسلام سے ہم ہندوؤں کی صحیح واقفیت کے لیے اس کتاب کا ہندی ایڈیشن شائع کرنا آپ کا فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اسلامی تعلیم کی خوبیوں کو آج ہی اس کتاب سے جانا ہے اور میرے دل پر اس کا بہت اثر پڑا ہے۔ دراصل یہ مقبولیت اور تاثیر محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نہ اس میں مصنف کی قابلیت کو دخل ہے اور نہ کتاب کی کسی خوبی کو۔ یہاں پہنچ کر اس واقعے کے اظہار کو بھی جی چاہتا ہے کہ اب سے 8-9 سال پہلے جن دنوں میں یہ کتاب لکھ رہا تھا، میں خود بھی اس کی نافعیت اور مقبولیت کے لیے اہتمام سے دعا کرتا تھا اور اپنے بزرگوں سے بھی میں نے اس کے لیے خاص طور سے درخواست کی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اس کتاب کی یہ تاثیر اور یہ نافعیت اور مقبولیت اللہ کے ان بندوں کی دعاؤں ہی کا نتیجہ ہے۔